فی زمانہ ہم نے تصوف کو کیا سمجھا ہوا ہے اس دور میں ہمارے نزدیک تصوف کیا ہے کہ کوئی پیر صاحب کے بیٹے ہیں یا کوئی کسی سلسلے کے خلیفہ ہیں اور اس سلسلے کے جو بڑے بزرگ ہیں یا ان کے جو شیخ تھے یا ان کے جو مرشد تھے ان کا جو عرس ہے ان کی جو تاریخ وصال ہے اس پہ ایک عرس کرنا ہے۔ عرس کیا ہے کہ سجاوٹ کرنی ہے اور قوالی کرنی ہے۔ یہ فی زمانہ ہم نے تصوف کو بس اس حد تک سمجھا اور رکھا ہوا ہے کہ سال میں ایک بار اپنے شیخ کا یا اپنے سلسلے کے بڑے کا عرس کرنا ہے اور عرس کے نام پر سجاوٹ کرنی ہے، قوالی کرنی ہے، لنگر کرنا ہے، اور اس قوالی میں جو ہے وہ اچھے کپڑے پہننے ہیں، مسند بنانی ہے، اس پہ بیٹھنا ہے اور شہنشائیت کے انداز میں بیٹھنا ہے، عاجزی کے انداز میں نہیں بیٹھنا۔ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے، اس جملے کے کہنے پر میں نے سب کی بات نہیں کی۔ اس میں ایک نقطہ اور میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اصل موضوع یعنی کہ نفس کی حرکتوں سے بچنا اور نفس کو کچلنا اور اس میں شعور، لاشعور اور تحت الشعور کی مدد کس طرح حاصل کی جاتی ہے اس پر آؤں، لیکن میں تھوڑا سا جو موضوع بات چل رہی ہے اس کو پورا کروں کہ ایک چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی پیر کا بیٹا بھی پیر ہوگا۔ اس کو آپ آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی، تو باقیوں کی اولاد کو جانشینی خلافت اور جانشینی سجادہ نشینی نہیں ملی۔ خلافت کسی کو، اولاد کو خلافت ملی ہے، کسی کو نہیں ملی، لیکن سجادہ نشینی، جانشینی کسی کی بھی اولاد کو نہیں ملی۔ وہ اس کو ملی جو اس کا حق تھا، جو تقوی میں، جو رجوع الہی میں، اور جو اس کا اہل تھا، حقدار تھا، جانشینی اور سجادہ نشینی خلافت کے ساتھ اس کو ملی ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا ہے تو وہ پیر کی جگہ سنبھالے گا، نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عام مرید اپنے پیر کا، وہ اس پیر کے، اس شیخ کے خلیفاؤں سے، ان کی اولاد سے زیادہ صاحب تقوی ہو، زیادہ صاحب ہدایت ہو، زیادہ اس میں رشد و ہدایت کی صلاحیت ہو، تو وہ حقدار ہے جانشینی اور سجادہ نشینی کا۔ جانشینی کیا ہے کہ ایک پیر ہیں، ان کے 6 خلیفہ ہیں، اب وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر ان کی جانشینی کر سکتے ہیں۔ سجادہ نشینی اہم چیز ہے۔ سجادہ کا مطلب لفظی خانقاہوں میں یہ لیا جاتا ہے کہ وہ شیخ جس جگہ پر، جن چیزوں پر، جس جانماز پر نماز پڑھتے تھے یعنی کہ سجدہ کرتے تھے، وہ کس کو کہہ کر گئے ہیں کہ میرے بعد یہ ان کو عطا کر دی جائے۔ جیسے بابا فرید الدین مسعود بن شکر علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ مولانا نظام الدین کو یہ جب آئیں تو یہ ان کو عطا کر دیا جائے، کسی اور خلیفہ کے لیے نہیں کہا۔ حضرت مولانا نظام الدین اولیاء زربخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ یہ ان کو دے دیا جائے۔ اس میں بڑی اہم چیز، بڑا اچھا نقطہ آیا ہے میرے ذہن میں کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب الہی کی عشق کی انتہا کو پہنچے ہوئے، شاعری بھی ان کی اس میں بے انتہا عشق، حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کو حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سے، اور گمان غالب یہی تھا کہ جانشینی، سجادہ نشینی خلافت کے ساتھ جو ہے وہ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کو دی جائے گی۔ لیکن یہ دی کس کو گئی؟
حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ الرحمہ کو۔ اور مزے کی چیز یہ ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ الرحمہ جب درگاہ خانقاہ نظام الدین اولیاء میں محفل سماع کا انعقاد ہوتا تھا تو اس میں تشریف نہیں لاتے تھے، اور کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض یا اختلاف تھا، اور یہ اعتراض اور اختلاف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیا جاتا تھا کہ جی وہ سماع میں تشریف نہیں لاتے۔ تو وہ حضرت نے تبسم بھی فرمایا، اس کی جو وضاحت کی وہ ایک بہت ہی لمبا اس پہ ہم کبھی بات کریں گے۔ تو ایک جگہ پر آپ دنیاوی لفظ استعمال کریں تو حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ الرحمہ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے ایک عمل سے مطابقت نہیں تھی یا اس میں شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ زہد و تقوی کے اس مقام پر تھے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ الرحمہ کے لیے اپنی سجادہ نشینی اور جو ان کے پاس تبرکات تھے وہ ان کو عطا کرنے کے لیے مختص کر دیے تھے۔ اور کہاں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے اس قدر عشق کہ جب وصال محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے بعد قبر شریف پر تشریف لائے تو غش کھا کر بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، اور مشہور شعر کہا تھا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو اپنے دیس سانجھ بھئی سو چودیس، کہ گوری تو یعنی کہ میرا جو معشوق ہے وہ تو اپنی سیج پر سو گیا، اس نے منہ پر اپنے چادر ڈال لی، یعنی کہ قبر مبارک میں لیٹ گئے ہیں اور منہ پر مٹی آ گئی ہے۔ تو اب خسرو کچھ نہیں بچا، چاروں طرف شام ہو گئی ہے، چل اپنے دیس جا، اور کچھ عرصے بعد وہ بھی وصال فرما گئے تھے۔ یہ عشق تھا ان کا، خلافت نہیں ملی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خلافت بیٹوں کو نہیں ملی، سجادہ نشینی نہیں ملی، سوری دونوں جگہ پر، معذرت میں نے خلافت کا لفظ استعمال کیا، دونوں جگہ پر سجادگی نہیں ملی۔ تو فی زمانہ ہمارے یہاں کیا رواج ہے کہ پیر کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ سجادگی خود بخود اختیار کر لیتے ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں ایک اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں کہ ایک بہت مشہور بزرگ کی اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اب ان کے پوتے اور ان کے پوتوں کے بیٹے وغیرہ اس جگہ پر، اس احاطے میں جہاں پر وہ مزار ہے، اور وہ بر صغیر، پاک و ہند، بنگلہ دیش کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی ان کا بہت نام ہے۔ ادھر دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ پوتوں نے اور پوتوں کے بیٹوں نے اپنے الگ الگ بڑے خوبصورت سے VIP قسم کے بڑے ہال بنائے ہوئے ہیں، ان کے باہر ان کے ملازمین کھڑے ہوتے ہیں، اور رش کے اوقات میں جمعے کو باہر کھڑے ہو کر وہ گزرنے والوں کو بلاتے ہیں کہ جی پیر صاحب بیٹھے ہیں، دم کروا لیں، اور باقی سب کے لیے بڑا خوبصورت سا کارپٹ بچھا ہوتا ہے، باقی جو آتے ہیں وہ اس پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ جو پیر کے نام پر جن کو بلایا جاتا ہے، جو ان صاحب مزار کے پوتے اور ان کے بیٹے ہیں، وہ بڑے شاہانہ سے صوفے پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے بڑا سا خوبصورت سا کپڑا یا ٹاول یا رومال اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ سلام کرتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں نظر کے نام پر رقم دیتا ہے، اور وہ رقم لے کر وہ اپنی ٹانگوں پہ رکھے ہوئے کپڑے پہ ڈال دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا یہ تصوف ہے؟ کیا یہ خانقاہوں کا کام ہے؟ کیا یہ تصوف ہے؟ کیا یہ خانقاہوں کا کام ہے؟ کیا یہ اس اہل ہیں کہ ان کو سجادگی ملے یا جانشینی ملے یا خلافت ملے؟ اہل وہ ہے
کہ جو ایک بزرگ کے نام پر اس کی ظاہری دنیاوی مالی حالت کی بنا پر اس کو اندر جانے میں بھی مشکل آتی ہے، اور وہ اس گلی کے کونے پر بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے کہ گزرنے والے کو جو کہ میرے مرشد کے در پر مزار پر جا رہے ہیں تو ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا مٹکا بھی رکھا ہوا ہے، ان کو پانی بھی پلاتا ہے، چپلیں بھی رکھ لیتا ہے، ان کے سامان بھی بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے۔ بہرحال ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عرس کے نام پر جو میں نے بتایا کہ جو کچھ ان دنوں ہوتا ہے وہ قوالی ہوتی ہے۔ قوالی کو محفل سما کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ دیکھیے سما جو ہے وہ ہے سماعت کرنے سے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرماتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ثنا کو بذات خود سماعت فرماتے تھے، اور بعض جگہوں پر یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور سامنے بیٹھ کر عام لوگ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ان سے وہ ثنا کلام سنتے تھے۔ یہ سماعت ہے۔ اب علاقائی ثقافت، محبت، جوش، جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں عقیدت شامل نہیں ہے۔ گزرتے گزرتے اس کی شکل یہ ہوئی کہ جو ثنا پڑھی جاتی تھی اس میں پھر منقبت بھی شامل ہوئی، پھر صوفیانہ کلام بھی شامل ہوئے غزل کے انداز کے۔ یہاں تک بھی بات صحیح ہے، لیکن پھر اس میں یہ ہوا کہ اس کے ساتھ بجانے والے آلات بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بر صغیر میں جب سماعت محفل سما میں ہوتی ہوگی تو لوگوں کی رغبت کم ہوتی ہوگی، اور ہندوؤں کے جو بھجن ہوتے ہیں ساز و آواز کے ساتھ، اس کی وجہ سے کچھ سما پڑھنے والوں نے، یعنی کہ جو کلام پڑھنے والے تھے، انہوں نے عوام کو رغبت دلانے کے لیے اس میں اپنے ساتھ سما کے دوران جو ہے کچھ ساز وغیرہ شامل شروع ہوئی ہے، پھر اس میں تالیاں بھی بجنی شروع ہو گئیں، پھر ڈھول بھی شروع ہو گئے۔ فی زمانہ آپ دیکھیں تو جدید ترین آلات کے ساتھ وہ جس کو محفل سما کا نام دیا جاتا ہے، اس میں وہ کلام جو پڑھتے ہیں اس میں وہ اتنے تیز آواز اور اس قدر ساز و سامان آلات موسیقی ہوتے ہیں کہ وہ سماعت روح میں سکون ڈالنے کے بجائے جسم میں ارتعاش، جسم میں اشتعال پیدا کرتا ہے، جس کو ہم جوش سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس قدر جسم میں اشتعال پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جو روح میں سکون آنا چاہیے وہ نہیں آتا۔ پھر اس میں کمال یہ ہوتا ہے، میں نے کمال کا لفظ حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا، جو موضوع پہ بات کر رہا ہوں میں نے اسی معنی میں کمال کا لفظ استعمال کیا کہ کمال اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اس میں اس قسم کی شاعری، اس قسم کے جملے شامل کرتے ہیں کہ جو وہی کے کرامت کی طرف، اور جن کا کلام، جن کے لیے کلام پڑھا جا رہا ہے یا جن کا عرس ہے، ان کی شان میں اس قسم کے جملے شامل کرتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں وہ واہ واہ کر کے ان پہ نچھاور کرتے ہیں اپنی دولت کو۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قوالی کی محفل، عرس کی محفل، اس میں وہ قوال جو پڑھتے ہیں، جس انداز میں پڑھتے ہیں، جس طرح پڑھتے ہیں، اور ان کی محبت کیا ہوتی ہے یا ان کی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈوب کر پڑھتا ہے اللہ کی محبت میں، یا وہ غرض کے لیے پڑھ، میں بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اسی طریقے سے ثنا خواں جو ان دنوں نعت خواں کہلاتے ہیں، نعت خواں کس لیے کلام پڑھ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پڑھ رہے ہیں، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کیا محبت میں کر رہے ہیں ایسا؟
اگر محبت میں کر رہے ہیں تو وہ اپنے ظاہر کی طرف توجہ نہیں دیں گے کہ زرق برق لباس، خوبصورت اسٹیج، نخرے اور ایک پیشہ ورانہ انداز کے ساتھ ڈیلنگ کرنا کہ اتنے پیسے لوں گا آنے کے، اور ہم عوام ان پہ نوٹوں کی اس طرح برسات کرتے ہیں اور اس قدر ان کو نوٹ دیتے ہیں کہ جو وہ ہمیں اسراف کیا ہوا شخص، نعت خواں جس کو کہا جا رہا ہے، اس نے اپنے لباس پر اسراف کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ باوقار نظر نہیں آتا، لباس خوبصورت نظر آتا ہے فی زمانہ الفاظوں کے مطابق، زرق برق لباس ہوتا ہے، میک اپ والے سے اپنے چہرے کو خوبصورت بنوایا جاتا ہے، امامہ کے نام پر فیشن زدہ کپڑا باندھا جاتا ہے، اور اس پر ہم خوش ہو کر کے یہ سرکار کی تعریف کر رہا ہے، اس کو ہم اتنا کچھ 1-2 گھنٹے میں دے دیتے ہیں کہ اتنا ہم پورے مہینے میں اس عالم کو، اس امام کو نہیں دیتے، اس استاد کو نہیں دیتے جو مسجد میں، جو مدرسے میں بیٹھ کر ہمیں دین سکھا سمجھا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس نعت خواں کو، میں مخالفت نہیں کر رہا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نعت خوانی اصل سے ہٹ گئی ہے۔ اصل کیا ہے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ، اسراف نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، آپ لوگوں کو بلانے کے لیے آپ کو یہ لالچ نہ دینا پڑے کہ رات 4 بجے محفل میں 2 عمرے کے ٹکٹ قرآن اندازی سے دیے جائیں گے، ایک چمچی رکشہ، یہ میں نے پڑھا ہے کہ 3-5 انعامات، 2 عمرے کے ٹکٹ، رات 4 بجے قرآن اندازی ہوگی، یہ لالچ دیا جا رہا ہے کہ، اور اپنے شناختی کارڈ ساتھ لائیں اور محفل میں آنے کے بعد ڈال دیں، شناختی کارڈ والے باکس 1 بجے اٹھا لیے جائیں گے، یعنی کہ یہ پابند کیا جا رہا ہے، عوام کو لالچ دیا جا رہا ہے اللہ کے محبوب کی تعریف سننے کے لیے کہ آپ جلدی آئیں، شروع سے آ کے بیٹھیں تاکہ ہماری محفل کامیاب ہو، اور 1 بجے ہم باکس اٹھا لیں گے اور 4 بجے تک لازمی بیٹھیں، کیونکہ 4 بجے کے بعد ہم قرآن اندازی کریں گے کہ عمرے کا ٹکٹ کس کو دینا ہے۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نمود و نمائش کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں۔ اگر ہم عقیدت سے 11 ربیع الاول کو آپ دیکھ لیجئے، 11 ربیع الاول کی رات کو، دن کو، یعنی کہ 11 اور 12 ربیع الاول کے درمیانی رات ہم کس قدر محبت سے، کس قدر جوش سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہوتے ہیں، لیکن کاش کہ اس میں عقیدت بھی شامل ہو جائے۔ ہم محبت اور جوش میں وہ کام کرنے لگے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمائے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جس کی اسلام نے نفی کی ہے۔ 11 اور 12 ربیع الاول کی رات کو کسی وقت بھی آپ کسی بھی مین شاہراہ پر نکل جائیں، سجاوٹ ہوئی ہوگی، اور اس میں خواتین اور مرد ایک ساتھ چل بھی رہے ہوں گے، ایک ساتھ جا بھی رہے ہوں گے، اور نوجوان نسل اس جوش میں جس کو اس نے محبت کا نام دیا ہوا ہے، یہ کاش کہ اس میں عقیدت اور احترام بھی شامل ہو جائے، وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ وہ لوگوں کو، خواتین کو متوجہ کرنے کے لیے تیز آواز میں گانوں کی دھن پر بج رہے ہوں گی وہ کلام کہ جن کو تعریف میں کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور میں جس کیفیت میں ہوں اس کے حساب سے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ اکثر علاقوں میں 9 محرم کی رات کو حلیم کی نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں جب 7-8 سال کا تھا، جس محلے میں ہم رہتے تھے اس میں یہ اہتمام ہوتا تھا، 2-3 علاقے کے لوگ مل کر کرتے تھے مالی طور پر، اور باقی سب ان کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اہتمام کیا ہوتا تھا کہ جس گلی میں، چوڑی گلی میں وہ حلیم پکنا ہوتا تھا، اس کی شام کو صفائی اور دھلائی کر دی جاتی تھی۔
جہاں پر آگ جلانی ہوتی تھی وہ جگہ چھوڑ کر باقی پہ دری بچھا کر اس پہ صاف ستھری چاندنی بچھا کر اس پہ پھر مسالے کٹتے تھے، بنتے تھے، جو کچھ ہونا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اور رات میں ٹیپ ریکارڈ پر حضرت مولانا شفیع اکاڑی صاحب کے واقعہ کربلا کی 3 کیسٹوں بار بار سنی جاتی تھیں. یعنی کہ اب اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اللہ بہتر جانتا ہے. میں اس میں میں بات نہیں کر رہا کہ وہ واقعہ واقعی ویسا تھا جو حضرت مولانا شفیع اکاڑوی علیہ رحمہ نے اس میں بیان فرمایا ہے، یا جو عمل ہو رہے ہیں یا جو حلیم کی نیاز ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا یہ ہے. میں اس میں کلام نہیں کر رہا، میں کھاتا ہوں کیونکہ وہ ایک محبت کی علامت کے طور پر ہے. یہ اس دور کی بات تھی. اس دور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکے گلی میں حلیم پکا رہے ہیں، بڑا سا ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوا ہے، اور اس پہ جو گانا بج رہا ہے وہ چکنی چمیلی آئی اور پوا چڑھا کے آئی. یہ میں نے خود دیکھا ہے، میں سنی ہوئی بات نہیں کر رہا. یہ میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ شہیدان کربلا کی محبت عقیدت سب ایک طرف، ان کے نام پر حلیم پک رہا ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، گھوٹا لگایا جا رہا ہے، اور بڑا ساؤنڈ سسٹم جدید ساؤنڈ سسٹم لگا کر اس پر گانے بج رہے ہیں. جو میں نے سنا تھا وہ تھا چکنی چمیلی آئی پوا چڑھا کے آئی. اور میں نے ادھر جو ایک ذرا بہتر شخص لگے، میں نے ان سے بولا یار گانا تو چینج کر دیں، کوئی جو اس وقت نعت شریف ہے یا کوئی شفیع بولنے بھائی اگر یہ نہیں لگایا نا تو لڑکے جوش میں نہیں آئیں گے، گھوٹا صحیح نہیں لگے گا. یعنی کہ آپ کی ساری محبت ساری عقیدت سب جو ہے نا وہ حلیم کے ذائقے، اس کا اگر کوئی سست وہ لگا دیا، کوئی مذہبی وہ لگا دیا، تو وہ جو لڑکے جوش میں آئے ہوئے نا چکنی چمیلی کی وجہ سے وہ گھوٹا حلیم کا صحیح نہیں لگائیں گے. یہ میرا حال ہو گیا اس دور میں. اس قدر مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود نفس کو کنٹرول کرنا، اس کو شکست دینا بہت آسان ہے. اس نفس کو جو میں نے جو موضوع شروع کیا تھا اور اس میں نہ جانے کیا سے کیا بات ملتی چلی گئی، میں اس بات کو بھی پورا کر دوں کہ جو 11 ربیع الاول کی رات کو ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی میں، ان میں سے اکثر کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ جشن صبح بہراں کیا ہوتا ہے. ہم اس کا جب میں آدھی سے زیادہ جو میری ابھی عمر ہے اس کی آدھی عمر تھی، جب جشن صبح بہراں کا ایک جلوس کا اہتمام ہوتا تھا، اس میں ہم مسجد فاروقی سے اس جو نماز سے پہلے فجر کے وقت سے پہلے جو محبت عقیدت والے لوگ تھے وہ پرچم ہاتھوں میں لے کر درود شریف کا آہستہ آواز میں ورد کرتے ہوئے ایک مخصوص راستے جو طے ہوا ہوتا تھا اس پہ گزرتے ہوئے، یعنی کہ اس وقت جو تعین تھا کہ ہاں یہ وقت ہے کہ اس وقت اس گھنٹوں میں ان منٹوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما ہوئے تھے. اس وقت کا ایک اندازہ کر کے وہ جشن بہراں کے نام سے ایک وہ جلوس نکلتا تھا. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ سجاوٹ کی گئی ہے، اس کا استقبال کیا گیا ہے یا اس میں شور شرابہ کیا جا رہا ہے کہ دکھایا جا رہا ہے لوگوں کو، نہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کہ سر دنیا بھر کی رحمت جو ہے اس کے تشریف دنیا میں لانے کا وقت یہ ہے، تو اس کی محبت عقیدت میں جو ہے ہم اپنے نکل رہے ہیں. اور اب جو حالت ہے وہ آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے. ایک چیز ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں، فاضل بریلوی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کا ایک قول ہے، بہت بڑے عالم اور بے شمار علوم اس کے حامل. ان کا ایک قول ہے
ایک ہدایت ہے یا ایک تحریر ہے، اس کا ایک جملہ ہے کہ مزار، اگر کوئی صاحب مزار ہے، اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، تو اس کے مزار پر چادر ڈالی گئی ہے، تو وہ چادر پر چادر نہ ڈالی جائے، اس کا مفہوم ہے اس جملے کا، اور وہ چادر اس وقت تک نہ ہٹائی جائے جب تک کہ وہ بوسیدہ نہ ہو جائے۔ خود بریلی شریف میں امام احمد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کے مزار مبارک کی حالت ہے کہ محبت والے، جوش والے آ کر چادر پہ چادر چڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں ان کے مزاج کے مطابق کی بات کرتا ہوں کہ میں فرض کیجئے میں بھی انہیں میں شامل ہوں، تو میں تو ان کی محبت میں کر رہا ہوں کہ جی میں ان کے پاس آیا ہوں، ان کے مزار پر آیا ہوں، میں اپنی جانب سے چادر پیش کر رہا ہوں، ان کے مزار پہ چڑھا رہا ہوں۔ کیا ان کو پسند آئے گی؟ کیا ان کو وہ بات پسند آئے گی کہ میں نے منع کیا تھا کہ جب تک ایک چادر اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ بوسیدہ ہو کے پھٹنے نہ لگ جائے، جب تک مزار مبارک پر دوسری چادر نہ ڈالی جائے اگر ڈالنی ہے تو، اور یہاں چادروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ تو اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ محبت ہے، یہ جوش ہے، یہ عقیدت اور احترام نہیں ہے۔ عقیدت کیا ہے؟ احترام کیا ہے؟ کہ جس سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے جوش میں، اس کی تعلیمات پر بھی، اس شخصیت کی تعلیمات پر بھی ہم عمل کریں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات کو جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہوں گے؟ ان کی تعلیمات کے مطابق دیکھ لیجئے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم جوش اور محبت میں کرتے ہیں، عقیدت و احترام کا تو اس میں نام بھی نہیں ہوتا، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہوں گے، اس سے خوش ہوتے ہوں گے؟ فیصلہ ہم سب خود کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم واپس آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ اتنے مشکل حالات میں ہم اپنے نفس کو کیسے کچل سکتے ہیں اپنے معاملات کے لیے۔ لیکن نفس کی کارستانی کو سمجھنے کے لیے ایک نشست میں نے شعور، لاشعور اور تحت الشعور پر بات کی تھی، تو اسی طریقے سے ہم ایک سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ شیطان، نفس اور خناس، ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں اس کو اس طریقے سے بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے اس چیز کو 3 چیزوں میں تقسیم کر لیا کہ ایک خناس ہے، ایک اس سے بڑا نفس ہے، اور اس سے بڑا شیطان ہے۔ اسی طریقے سے میں دوسری طرف ایک شعور ہے، اس سے بڑا لاشعور ہے، اور اس سے بڑا تحت الشعور ہے۔ آپ علمی انداز میں، ظاہری علمی انداز میں آپ شعور سے پڑھنا شروع کیجئے کہ شیطان کی باتوں پر، نفس کی باتوں پر عمل کرنے سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ حقیقی فائدہ آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا سوائے وقتی خوشی کے یا وقتی لذت کے، لیکن عذاب مستقل ملے گا۔ خوشی یا لذت وقتی ہوگی، خناس کی، نفس کی، شیطان کی بات پوری کرنے پر جو آپ نے شعور سے کی ہے، تو آپ شعور سے سمجھیے، پڑھیے کہ نفس کی، خناس کی، شیطان کی بات کو پورا کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ پھر اس کو اپنے لاشعور میں، جو طریقہ میں نے اس نشست میں بتایا تھا کہ شعور سے لاشعور اور لاشعور سے تحت الشعور میں کسی چیز کو پختہ کر لینا، اور کسی چیز کو نکالنے کے لیے اس کو تحت الشعور سے لا کر لاشعور میں لانا، اور لاشعور سے لا کر شعور سے ملا کر اس کو نکال دینا۔ اور پھر جب آپ نے شیطان کی، نفس کی، خناس کی بات پر عمل کر کے اس کی مرضی پوری کرنے کے نقصانات پر غور کر لیا ہے، تو پھر آپ نفس کے خلاف
شیطان کی مرضی کے خلاف، خناس کی پیروی کے خلاف کام کرنے کے فوائد کا یقین کیجیے، اس میں نقصانات پر غور کیجیے کہ کتنے نقصانات ہیں۔ اس پر میں نے لفظ استعمال کیا یقین کا۔ میرا جس طرح اس چیز پر یقین ہے کہ ہمارا معبود اللہ تعالیٰ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح میرا یقین ہے کہ نفس امارہ کے خلاف جا کر، شیطان کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے فوائد ملتے ہیں، یہ میرا یقین ہے۔ یہ بہت آسان سا ایک چھوٹا سا جملہ میں نے کہا ہے، اور جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اتنی مشکلات اس دور میں، اس قدر ماحول بنا ہوا ہے، اتنی ثقافت والی چیزیں، اتنی خرافات والی چیزیں آ گئی ہیں، ان سب سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے، ایک ایک چیز کو کیسے کریں گے؟ آپ کو وہ ایک ایک چیز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ شیطان، نفس اور خناس، اس کو میں ایک نام دے دیتا ہوں کھارا، نمکین یا کڑوا۔ تو آپ کڑوے کے نقصانات پر غور کر لیجئے، اور میٹھا یعنی کہ شیطان، نفس اور خناس کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف، شیطان کی کوششوں کے خلاف کام کرنے کے فوائد پر یقین کر لیجئے، سمجھ لیجئے، اس کو یقین کر لیجئے۔ آپ نے شعور سے اس چیز کو سمجھ لیا کہ میں کھرا کروں گا، کھرا عمل کروں گا، کڑوا عمل کروں گا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ وقتی چند لمحے کا فائدہ یا لذت ہے، لیکن گناہ اور نقصان مستقل ہے، آخرت تک ہے، روز محشر تک ہے، اور روز محشر کے بعد جہنم میں بھی اس کا نقصان ملتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی نیکی کر لی میں نے شیطان کی مرضی کے خلاف جا کر، شیطان نفس کی کچل کر، خناس کی بات نہ مان کر میں نے چھوٹی سی نیکی کر لی، اس کا فائدہ مجھے اسی وقت سے شروع ہوگا اور آخرت تک، روز محشر میں بھی اور جنت میں بھی مجھے اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اس چیز کو آپ اپنے شعور میں سوچئے، اور پھر جو طریقہ بتایا تھا اسی طریقے سے اس کو لاشعور میں اس کے پوائنٹس کو محفوظ کیجئے، اور پھر اس میموری کو تحت الشعور میں اس کو میموری کی صورت میں ڈال دیجئے۔ اب آپ جب بھی خناس، نفس، شیطان کی بات کی طرف کسی بھی وجہ سے رغبت ہوگی، جانے لگیں گے یا مجبوری ہوگی، آپ کا لاشعور شعور میں وہ چیز لا دے گا اور آپ اس سے بچ جائیں گے، اور تحت الشعور اس سے بچنے کا بہتر حل دے دے گا۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ صاحب جو ہے ان کا کام بولٹن مارکیٹ، کراچی کی بولٹن مارکیٹ اور کراچی کی صدر مارکیٹ میں، اور ان کی رہائش کراچی میں ملیر کے علاقے میں۔ تو شام کو جب وہ اپنے کام سے واپس آ رہے ہوتے تھے، ان کا کام دکانوں پہ، مختلف دکانوں پہ جا کے بعد اپنے سودے وغیرہ کی کوشش کرنا ہوتا ہے، تو تھکن بے انتہا۔ پھر کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کا حال یہ کہ جو صبح دفتروں میں اور کاموں پہ جانے کے اوقات اور ادھر سے واپسی چھٹی کے اوقاتوں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں بہت رش ہوتا ہے، کھڑے ہو کے بھی جانا پڑتا ہے، بس میں چھت پر بیٹھ کر بھی جانا ہوتا ہے، لٹک کر بھی جانا ہوتا ہے۔ تو وہ صاحب کا، جن کو میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں ان کا طریقہ یہ رہا تھا، شیطان کو شکست دینے کا بڑا آسان سا طریقہ تھا ان کا۔ طریقہ کیا تھا ان کا؟ عشاء کی نماز کے حوالے سے، کہ تھک گیا ہوں یار آج تو بہت، عشاء کی نماز آج نہیں پڑھی جائے گی۔ بس انہوں نے یہ سوچ لیا، شیطان بھی مطمئن ہو گیا کہ بھائی اس کو، اب اس نے تو خود ہی کہہ دیا ہے، مطلب شیطان نے، خناس نے تھوڑا سا خیال ڈالا، اور ان صاحب نے کہا ہاں جو آپ کی تھک بہت گیا ہوں اور پھر کھڑا ہو کے جا رہا ہوں یا بس پہ بیٹھ کر
छत पर बैठ कर जा रहा हूँ या बस में इतनी देर 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े होकर जाऊँगा, फिर पैदल घर तक जाना होगा, सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, थकन से तो वैसे ही बुरा हाल हो गया है, तो ईशा की नमाज़ आज पढ़ी नहीं जाएगी मुझसे। ये उन्होंने वो जो 1.5 घंटे का 1 घंटे का सफ़र है उसमें उन्होंने शैतान को शिकस्त दे दी। शिकस्त नहीं दी, ज़ाहरी तौर पर इल्म हकीकी के तहत तो शिकस्त दी है। हम ज़ाहरी इल्म की बात करें तो ज़ाहरी इल्म कहता है कि हाँ उन्होंने शैतान की बात मान ली, नफ्स को खुश कर दिया कि हाँ ईशा की नमाज नहीं पढ़नी। उसके बाद वो घर पहुंचने के साथ ही जो सामान उनके पास होता था वो रखा, बैठते नहीं थे, जाके फ़ौरन उन्होंने वज़ू किया, जानमाज ली और ईशा की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। अब इसमें एक चीज़ आ सकती है कि जी वो ईशा की नमाज मस्जिद में जमात में क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो ये उनका और वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको क्या मामला था या क्या मसला था या टाइमिंग का था या जो भी था या सफ़र की वजह से था, जो भी था वो उनका और अल्लाह का मामला है। अब इसमें पहलू क्या है? पहलू यह है कि वो जो 1 घंटा सफ़र में हैं उन्होंने इल्म ज़ाहिरी के तहत ये करेंगे, वो जो ज़ाहिरी तौर पर हम इल्म पढ़ते हैं शैतान को शिकस्त देने के लिए, नफ्स को कुचलने के लिए, कि नहीं भाई नमाज फ़र्ज़ है मैं तो ज़रूर पढ़ूँगा, थकन हो गई तो क्या हुआ, थोड़ी देर तैयार कर लिया, फिर शैतान ने और हरकत की, नफ्स ने और थकन को गलबा दिया उनके जिस्म पर, उनके जहन पर कि यार क्या मुसीबत है, रोज़ खड़ा होकर जाना पड़ता है, रोज़ लटक के जाना पड़ता है, रोज़ छत पे बैठ के जाना पड़ता है, तो नमाज यार लगता है आज रह जाएगी, तो नहीं मैं नमाज़ पढ़ूँगा भाई। फिर उन्होंने दोबारा तहिया कर लिया। फिर शैतान ने क्या किया कि किसी दूसरे शख्स के ज़रिए उनको ठोकर मार दी या उनसे लड़ाई करवा दी। आप ये अक्सर मंज़र देखने में आएगा कि शाम के टाइम, सुबह जाते हुए बसों में इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितना शाम में घरों में वापस जाते हुए होती है। लोग चिड़चिड़े हो चुके होते हैं थकन की वजह से, वो लड़ाई करवा दी, उसमें हाथ पे या उस पर मुँह पे भी कुछ लग गया, तो ये और ज़्यादा उनको नमाज से दूरी हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने पक्के निकले ज़ाहिरी इल्म के तौर पर, वो पक्के निकले नहीं भाई कुछ भी हो जाए मैंने नमाज तो लाजमी पढ़नी है। अब क्या हो रहा है कि वो जो 1 घंटे का सफ़र है उनका टावर से लेकर मलीर तक का, इसमें शैतान भी हमले कर रहा है और वो शैतान को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बाज़ाहिर वो कामयाब भी होते चले जा रहे हैं। या नहीं मैं कुछ भी हो जाए मैंने नमाज लाजमी पढ़नी है। अब इसमें वो लड़ाई भी हो रहा है, शायद पिटाई भी हो रही है उनकी, या वो झटका लग रहा है बस को, या वो डंडिया कोहनी पे लग रहा है बस का, या कुछ भी इस तरह का कुछ हो रहा है। नतीजा ये है कि घर पहुंचते पहुंचते शैतान और नफ्स से लड़ते लड़ते उनका जहन भी थकन का शिकार, उनका जिस्म भी चोट में या उसमें, और फिर चाहने के बावजूद भी उनकी वो हालत नहीं रहती कि वो इशा की नमाज़ पढ़ सकें। तो उन साहब ने क्या किया, नफ्स को शिकस्त देने के लिए इल्म हकीकी के तहत बस में बैठे और यार आज थकन बहुत हो गई है, जहन भी थक गया, आज ईशा की नमाज़ पढ़ी नहीं जाएगी। तो शैतान भी नफ्स भी मुतमईन हो गया क्या नहीं पड़ेगा ये। इस दौरान वो साहब अपने दीगर सोच विचार फ़िक्र वगैरह जो करते रहे, ना ही उनका किसी से झगड़ा हुआ, ना ही उनको शैतान से मुकाबला करना पड़ा, ना ही नफ्स को कुचलना पड़ा। शैतान भी मुतमईन बैठ रहा, नफ्स भी मुतमईन रहा कि इसने ईशा की नमाज़ जाके नहीं पढ़नी। लेकिन उन्होंने क्या किया, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फिर पक्का कर लिया अपने आप को कि अब मैंने जाके नमाज़ पढ़नी। तो घर में दाखिल होते ही घर वालों से सलाम दुआ करके सामान एक तरफ रखा, वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। ये है एक छोटा सा सादा सा तरीक़ा नफ्स से जीतने का। नफ्स से मुकाबला करने में, शैतान से मुकाबला करने में इस माहौल में मुश्किल हो सकती है, तो मुकाबले का तरीक़ा आना चाहिए रुजू इलाही वाला। एक सामने बड़ा एक महफ़िल में बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाया गया कि एक साहब को किसी जगह का एक दाल का समोसा, जैसे वो चिकन समोसे होते हैं, आलू का समोसा होता है, तो कोई 1.5 घंटे का रास्ता था। वो शहर के इस कोने में रहते थे और एक भाई उनका शहर के शायद वो बाबा मोड़ कहलाता है, सरजानी टाउन के करीब कहीं पर, तो एक उनके भाई जो है वो उधर रहते थे। तो वो जो वाक़या सुनाया गया उसमें था कि वो एक बार रमज़ानों में गए थे और भाई के घर पहुंचने में उनको देर हुई,
تو انہوں نے وہ جو بابا موڑ کے اسٹاپ کے قریب کوئی مٹھائی کی سموسے کی دکان تھی، افطار سے پہلے ادھر سے سموسہ لیا، تو وہ اس نے بولا جی دال والا دوں یا چکن والا یا آلو والا، تو دال والا ان کو بولا یہ تو کوئی نئی چیز لگ رہی ہے، انہوں نے وہ شاید مونگ کی دال کا سموسہ تھا وہ لیا، وہ ان کو بہتر لگا، اچھا لگا، زبان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس کو اچھا لگا ان کے۔ تو بہرحال پھر وہ بھائی کے گھر گئے اور واپس آ کے انہوں نے پھر وہ 2-3 سموسے اور لیے، تو پیٹ بھرا ہوا تھا پھر بھی ان کو اچھا لگا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ خالی پیٹ ہو، کھایا ہوا نہ ہو تو بری چیز، بد ذائقہ چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے، لیکن وہ بھائی کے گھر سے کھانا کھا کے آئے، پھر بھی لیے، پھر بھی ان کو اچھا لگا۔ مختصر کر کے بتاتا ہوں، جو اس محفل میں وہ بات ہوئی تھی ان صاحب نے کی کہ وہ اپنے گھر پہ تھے اور کچھ معاملات تھے ان کے نا، حقوق العباد، اور وہ حقوق العباد کے جو فرائض میں نہیں تھے، لیکن ایک آپ سمجھ لیجیے کہ کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کے مسئلے کے حل کے لیے اس کو مشورہ دینا یا اس کے ساتھ جانا یا کسی کو ٹائم دینا، اس قسم کے حقوق العباد تھے یا کچھ بھی تھا۔ انہوں نے اس ٹائم اپنے نفس کو ان کے دل میں خواہش ہوئی اس ٹائم وہ سموسہ کھانے کی، جو کم از کم 1.5 گھنٹے دوری کے راستے پر ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں جانے پر، اور وہ سموسہ 10 یا 15 کا ہوگا۔ وہ 10 یا 15 روپے کا سموسہ کھانے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے، وہ صاحب تقریباً 100 روپے کرایہ آنے جانے کا خرچ کر کے وہ 10 یا 15 روپے کا سموسہ کھا کر واپس آئے۔ جب اس کی وجہ ان سے پوچھی گئی کہ آپ تو نفس کو کچلنے میں لگے رہتے ہیں، آپ نے نفس کو خوش کر دیا، تو کہا دیکھیں میں نے جو نفس کو خوش کیا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے مجھ پر، میں نے نفس کے کہنے پر شراب نہیں پی، میں نے نفس کے کہنے پر نشہ نہیں کیا، میں نے نفس کے کہنے پر زنا نہیں کیا، میں نے نفس کے کہنے پر چوری نہیں کی، میں نے نفس کے کہنے پر ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کھائی ہے، لیکن اس نفس کو خوش کرنے میں میرے پاس جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے سب بہت آسانی سے کر لیا۔ میں نفس کو کچلنے میں لگے رہتا تو نفس وہ 15 روپے کے ایک جائز کام میں مجھے الجھا کر، اس کی لڑائی میں الجھا کر مجھے ان بے تحاشا ثواب کے کاموں سے محروم کر دیتا۔ اب میں جو اس معاملے سے سمجھوں، میں آپ کو بتانے کی اور خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ صحیح ہے کہ بالکل، یا جو میں نے پہلے ایک چیز بتائی، وہ پہلے چیز جو بتائی میں نے کہ وہ ایک دوسرے صاحب کی کہ وہ جو صاحب بس میں بیٹھتے ہیں کے بعد نیت کر لیتے تھے کہ ہاں یار نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں گناہ آپ کے نام پر لکھا نہیں گیا ہے کہ جی اس نے نماز کا انکار کیا ہے۔ لفظ یہ ہے کہ یار آج تھکن ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھی جائے گی آج۔ یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، ٹھپا نہیں لگا دیا، ایمان نہیں بنا لیا کہ نہیں نماز نہیں پڑھنی۔ نہیں پڑھنی بھی ایک الگ مسئلہ ہے، مسئلہ زیادہ برا جب بن جائے گا جب یہ آ جائے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جو لفظ ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، یہ انہوں نے اپنی رائے کا اپنے بارے میں اظہار کیا کہ یار یہ کام مجھ سے ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا۔ اصل میں تحت الشعور میں ان کی وہ چیز محفوظ ہے کہ میں نے پڑھنی ہے نماز جا کر، اور وہ نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ میں گھر میں گھسوں گا، بیٹھوں گا نہیں، جا کے وضو کروں گا اور جا نماز پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ چیز ان کے تحت الشعور میں محفوظ ہے۔ شیطان کی خناس کی پہنچ شعور تک، نفس کی پہنچ زیادہ سے زیادہ شعور کی آخری حد تک، اور شیطان کی پہنچ زیادہ سے زیادہ لاشعور تک، تحت الشعور میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ چیز ان کے تحت الشعور میں محفوظ ہے، اور جو تحت الشعور میں انہوں نے محفوظ، یعنی آپ نے اپنے میموری کارڈ میں جو محفوظ کیا ہوا ہے وہ جب تک شو نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ وہ میموری کارڈ موبائل میں نہ ڈال لیں، موبائل میں ڈال کے پھر میموری کارڈ آن نہ کر لیں، میموری کارڈ آن کر کے اس کے متعلقہ فولڈر کو کھول کر متعلقہ فائل کو نہ کھول لیں۔ تو جب میموری کارڈ پہنچ میں ہی نہیں ہے موبائل کی تو وہ آپ کیسے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ تو شیطان کی پہنچ ہی نہیں ہے تحت الشعور تک، تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اصل اس کے تحت الشعور میں کیا ہے، اور یہ شعور اور لاشعور سے مجھے کس طرح شکست دے رہا ہے؟
دوسری بات جو میں نے کی وہ سموسے والی، ادھر بھی یہی چیز ہے. ادھر وہ جو ان کا نفس چاہ رہا ہے اس سموسے کو کھانا، اور اس کھانے میں مطلب ایک غیر ضروری ایک نفس کی حرکت ہوتی ہے کہ جو ایک تعریف ہے علم حقیقی تحت، کہ ہر وہ جائز چیز بھی جو بے وقت جس کی خواہش پیدا ہو جائے وہ نفس کے تابع وہ نفس کی منشا کے مطابق وہ کام ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک جائز کام ہے لیکن اس کا وقت نہیں ہے. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قدرت نے کچھ کاموں کے وقتوں کا تعین کیا ہوا ہے. سونا ایک جائز کام ہے. عصر کی نماز کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں سو جاؤں. یہ میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا نفس کہہ رہا ہے کہ مجھے اب عصر کی نماز کے بعد میں سو جاؤں. کام جائز ہے لیکن وقت غلط ہو گیا، تو یہ نفس کہہ رہا ہے پھر مجھ سے مجھے اس کی ضرورت ہے نہیں. تو اسی طریقے سے وہ بھی جائز کام ہے لیکن نفس اس میں الجھانا چاہ رہا ہے. اور اگر کوئی صاحب علم ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نفس مجھ سے کہہ رہا ہے یا یہ میری ضرورت ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ سمجھا ہوگا کہ یہ مجھ سے نفس کہہ رہا ہے کہ میں سموسہ کھاؤں. 1.5 گھنٹہ تقریباً جانے میں، 1.5 گھنٹہ آنے میں، 15 روپے کا یا 10 روپے کا سموسہ کھاؤں اور 100 روپے کرائے میں لگاؤں. لیکن وہی چیز کے لاشعور کے بعد تحت الشعور میں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اصل میں کرنا کیا ہے. اب وہ سموسہ کھانا جائز کام ہے، حلال کام ہے. یہ نہیں کہ وہ نفس نے کہا ہے کہ جی شراب پینی ہے، زنا کرنا ہے، جوا کھیلنا ہے. ایک جائز کام کی خواہش پیدا کی ہے نفس نے. اب نفس نے یہ کیوں کیے؟ تاکہ وہ ان صاحب شیطان کو معلوم ہے کہ یہ صاحب اپنے نفس کو کچلنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. ہر اس کام کو نہیں کرتے کہ جو نفس خناس جو ہے وہ نفس اور شیطان کی وجہ سے ذہن میں یا دماغ میں یا دل میں پیدا ہوتا ہے. تو شیطان نے چاہا کہ نفس کے اس جنگ میں ان کو لگا دے، اس جنگ میں لگا دے تاکہ وہ جو ڈھیروں ثواب کا کام وہ کریں گے، یہ 2-3 قسم کے کام جو انہوں نے یہ 2-3 گھنٹے میں کرنے ہیں، ان سے وہ دور ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اس طرف سے ہٹ جائیں. لیکن ان صاحب نے اس جنگ کے بجائے، اس جنگ میں لگے رہنے کے بجائے وہی 2-2.5 گھنٹے سفر میں لگا کے وہ اپنے کام کر لیے، بجائے اس کے کہ وہ 2-2.5 گھنٹے گھر پر بیٹھ کر وہ جنگ میں لگے رہتے نفس سے کہ نہیں میں نے نہیں کھانے جانا، اور نفس کے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھاتا کہ نہیں میں نے کھانا ہے. اس کو اب پریکٹیکلی طور پر جو آپ میں سے اس کو سمجھنا چاہے، کوئی اپنی ایک مثال رکھیے گا اگلی نشست میں کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اور میں اس معاملے پر نفس مجھے زیادہ اکساتا ہے یا کرتا ہے، یا شیطان مجھ سے یہ کام زیادہ کرواتا ہے، میں اس سے بچنا چاہ رہا ہوں. تو شعور، لاشعور اور تحت الشعور کے تحت میں اپنے اس معاملے پر نفس کو کیسے کچل سکتا ہوں اور شیطان کے حملے سے کس طریقے سے بچ سکتا ہوں، اس پر ہم کریں گے. اس کے